ہماری آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت ہی پیاری ویور نور گل کے نام۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فاجا کن پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ وہ ہر اس اذیت کو جانتا ہے جو تم اپنے اندر سموئے بیٹھے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہارا اس بھری دنیا میں تنہا ہونا۔ وہ سمجھتا ہے تمہارے ہر اس دکھ کو جو تم خود سے بھی نہیں کہہ پاتے۔ وہ تمہارے ہر لمحے کی خبر رکھے ہوئے ہے۔ وہ تم سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ تمہارے ہر دکھ کو سکھ میں بدلنے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ ہر ادھوری کہانی کو مکمل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر تم مایوس مت ہونا۔ وہ تمہاری بھیگی آنکھوں، اشکوں بھری صداؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ وہ سچی اور درد بھری التجاؤں کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ تمہاری سجدوں میں کی گئی دعاؤں کو قبولیت کی معراج لازمی بخشے گا۔ وہ رب جو تمہیں گہری تاریک رات کے بعد روشن سویرا عطا کر سکتا ہے، وہ تمہاری ویران زندگیوں میں بھی امید کی کرن جگا سکتا ہے۔ وہ پاک پروردگار جو تیز ہوائیں بھیج کر بارش کی نوید دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے ہی تنگی و آزمائش کے بعد ملنے والی فراخی و آسانی کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی ہمت اور اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو پھر اس کے وعدوں پر شک کیسا؟ یہ امتحان تو بس کچھ ہی دیر کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی اجر ہے۔ وہ تو اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور بندے کی دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ تو جذبات کا سمندر ہوتا ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں، زخم بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، یقین کرنے میں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ کار سازی کے لیے کافی ہے۔ تم جتنا اللہ کی مانتے جاتے ہو، تمہاری زندگی میں اتنا ہی سکون آتا جاتا ہے اور تمہارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی باقی نہیں رہتی، بلکہ مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تم مطمئن ہوتے ہو۔ وہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس تمہارے دل کو پرسکون رکھتا ہے۔ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کائنات کا ایک پتا تک بھی نہیں ہل سکتا، اور پھر ایسے میں تمہارا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، دعائیں مانگنا، اسے رو رو کے پکارنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، پھر وہ ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھنا جانتا ہے۔ دیر سے ہی صحیح، مگر تم دیکھنا تمہیں اس صبر کا معجزہ ضرور ملے گا۔ رونے کے بعد ہی صحیح، مگر تمہاری آنکھوں کو قرار ضرور ملے گا۔ وہ خیال لاکھ ناممکن ہی صحیح، مگر ایک دن حقیقت ضرور بنے گا۔ گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے سامنے گڑ گڑانے سے ہی سکون ملتا ہے۔ ساری کوششیں اپنے پاک پروردگار کو منانے میں لگاؤ،
جب وہ مان جاتا ہے نا تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ بس رکنا نہیں، توکل رکھ کر چلنا ہے۔ اس کی طرف سے کی گئی دیری کوشش کرنا تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر پائے۔ تم یقین کرو، وہ جتنا انتظار کروائے گا اتنا ہی بڑا صلہ دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کی زیادتیوں پر خاموش رہنا ہے۔ یہ جو لوگ مسلسل تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ جو لوگ مسلسل تمہیں دکھ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں قریب کرنا چاہتا ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ یہ جو لوگ لوگوں کو اذیتیں دے کر اپنے نفس کی تسکین کے لیے لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں، ان کی آخرت برباد ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ بس تم ان دنیا والوں کی باتوں پر صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر والوں کے لیے ہوتی ہے، یقین والوں کے لیے ہوتی ہے، توکل والوں کے لیے ہوتی ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تم میں جتنی بھی طاقت تھی تم نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، باقی تمام کام اپنے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ ان پر اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بس جب وہ تمہارے لیے معجزے کرے گا اور اپنی مدد بھیجے گا تو ذرا سی دیر بھی نہیں لگے گی۔ اس نے اگر ظالم کی رسی دراز کر رکھی ہے، اگر وہ اس رسی کو کھینچ لے تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگتی، اور وہ ظالم کو ایسے منہ کے بل گراتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ تم کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تم خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جاؤ۔ خاموش آہیں بہت طاقت رکھتی ہیں، یہ بنتے کام بگڑنے کا سبب بنتی ہیں، اور اس کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ دیکھو، جو لوگ تمہاری خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ چکے ہیں ان کا انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، بھیانک انجام دیکھو گے۔ تم بھول جاتے ہو جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو، لیکن تمہارا رب پل پل کا حساب رکھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ظالم کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کرتا، مانگنے والوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، اور اپنے بندے کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ دیکھو آسمان، اس کی بلندیوں کو دیکھو، اس کی فتح کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اس کو جیو، ہر سانس جیو، اپنی ناامیدیوں کو، مایوسیوں کو نئی روشنیاں دو، اور اس حقیقت پر یقین رکھو، جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ جو زمین والے نہیں کر سکتے وہ آسمان والا کرتا ہے، اور جو معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں پھر زمین والوں کی نہیں چلتی، پھر عرش والے کا حکم چلتا ہے، اور پھر معجزے ہوتے ہیں، مٹ جاتے ہیں سب خسارے جب میرا رب نوازتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
جب بھی کبھی غموں کے اندھیرے چھا جائیں تو مایوس ہونے کی بجائے پر امید رہنا کہ تمہارا رب جلد ان غموں کے اندھیروں کو خوشیوں کے اجالوں میں بدل دے گا۔ دیکھو، سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے، یعنی خالص سونا بنتا ہے، اور جب انسان کو کندن کرنا مقصود ہوتا ہے، انسان کو خالص کرنا مقصود ہوتا ہے، تو اسے دکھ، درد اور مصائب کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور جسے وہ پاک پروردگار خالص کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اسے تمام مصائب و الم میں صبر بھی عطا کرتا ہے اور آزمائشوں پر پورا اترنے کی طاقت بھی عطا کرتا ہے، اور بالآخر بہترین نتائج سامنے آتے ہیں۔ بس یاد رکھو، جب تمہیں لگے کہ زندگی کہیں کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے، تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا تو امید کا نام ہے۔ دعا اتنی تیز رفتار ہے کہ ابھی لبوں پہ آئی ہی نہیں ہوتی کہ عرش پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور سنو، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہاری مانگی گئی دعائیں جو بظاہر تمہیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، وہ تمہارے راستے سے کب، کیسے، کہاں کانٹے ہٹاتی ہیں، تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تم بس یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اور یاد رکھو، دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں۔ پہلے دانہ بنتی ہے، پھر سبز ہوتی ہے، پھر کلی بنتی ہے، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے۔ بس جب وہ دعائیں قبول کرتا ہے، معجزے کرتا ہے، تو یہ دعاؤں کی کلی کھل کر ایک دم سے پھول بن جاتی ہے۔ یہ کلی تو اللہ تعالیٰ کے ایک کن کی منتظر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کن فرمائے گا اور یہ کلی کھل کر مہکتا پھول بن جائے گی، اور تمہاری آنکھیں فاجع کن کے حسین ترین جلوے دیکھیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ آپ سب کی دعاؤں کو جلد شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔